ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. اگر ملٹری کی طرف سے پریشر ہے کہ آپ کرپشن کو، مس مینجمنٹ کو ختم کریں، اپنے کیبنٹ سائز کو بھی کم کریں، ہم یہ کوئی چینجز دیکھنے والے ہیں؟ کوئی ایسی تبدیلی آنے والی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ہارون رشید صاحب سے بات ایگری کروں گا، اور اعجاز صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی کے کنسرنز ڈیفینیٹلی ہوں گے آن دی اکنامک سائڈ، کیونکہ ظاہر ہے اکنامک گروتھ ہوگی، ٹیکسز آئیں گے اینڈ دی آرمی ول بی پیڈ فرام دوز ٹیکسز. تو اگر وہ اکنامک گروتھ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے آرمی کے جو فنڈز جاتے ہیں بجٹ سے وہ بھی کم ہوں گے. تو وہ ایک کنسرن ڈیفینیٹلی ہوگی. یہ ٹوٹل اسیسمنٹ ہے کہ بھئی ایک جین نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ اس طریقے سے گفتگو ہوئی ہوگی. اور میں ہارون صاحب سے ایگری کروں گا. What we know of General Kiani, he is not that type to use any harsh language. وہ کبھی اس طریقے سے جو میں نے سنا ہے کہ نہیں آپ سخت بات اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ایک جینیون ڈاکٹر کہیں نہیں لکھا ہے کہ کوئی وہاں پہ گالی گلوچ ہوئی ہے. گالی گلوچ نہیں، یہ جو ڈان ڈبٹ کا ورڈ ہے اردو میں، یہ تو میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن مطلب ہے کہ میسج تو بڑا سخت ہے نا. دا پوائنٹ از دس، دیکھیں یہ اس کی ٹوٹل اسیسمنٹ ہے اینڈ دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. جہاں تک آپ نے بات کی کیبنٹ سائز کی، کرپشن کی، یہ میں آپ کی بات کسی حد تک 100% کروں گا کہ یہ گیلانی صاحب کو چاہیے کہ یہ مس مینجمنٹ جو ہو رہا ہے اور یہ جو اکنامک کوئی گروتھ ہو نہیں رہی، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی کی کوئی کنٹرول نہیں ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، جب میں نے کئی اور پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ ایک غریب عوام کی پارٹی ہے یہ، اور جب بھی پیپلز پارٹی آتی ہے ایکسپیکٹیشنز ایک کامن مین کی بہت بڑھ جاتی ہیں. آج جو کموڈیٹیز ہیں، دال چینی ٹائپ کی چیزیں جو ایک غریب آدمی کھاتا ہے، وہ ایک کامن مین کی ریچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پہ بہت کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں 2-2.5 سال کے بعد الیکشن فیور شروع ہو جانا ہے، بلکہ سال کے بعد. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر پائی تو ہمیں تو ایک بہت سخت نقصان ہوگا. جہاں تک آپ کی کیبنٹ کی بات ہے، وہ میرا خیال ہے کنسرن میڈیا میں بھی آتی ہے اور ہر طبقہ اس پہ بات کر رہا ہے. یہ سائز 100% آئی ایم کنونسڈ کہ اس کو کم ہونی چاہیے، اور یہ سائز بہت چھوٹی ہونی چاہیے، کیونکہ وی کی ناٹ افورڈ دس کائنڈ آف ایکسپینڈیچر آن دیز پیپل. کوانٹٹی اینڈ کوالٹی. دیکھیں آٹے کی قیمت کم ہونا، پیسے کا صرف ایشو نہیں، کرپشن کا بھی ایشو. جو اس کے اندر جو لوگ بیٹھے، جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کی کوالٹی بھی تو بہتر ہونا. مطلب یو کین ہیو 10 people but there should be extra corrupt. The Prime Minister is the skipper of the ship. اگر کوئی ایسی چیز میڈیا میں آتی ہے، کوئی کرپشن ایلیگیشنز آتے ہیں، I think he should have an inquiry so that a message goes to the people کہ ایک accountability process ہے. But نہیں ہو رہا ہے. اگر کسی کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہو اور پرائم منسٹر اس کو، اجازت صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، اگر پرائم منسٹر کسی کو ہم میں سے 30 منٹ دے دے، 40 منٹ دے دے، 1 گھنٹہ دے دے کہ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیے اجازت صاحب؟ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ ابھی ساری جو بات ہو رہی ہے کہ معیشت کو ہم نے بہتر کرنا ہے، یہ تو کوئی ہم نے بات نہیں کی کہ کیسے کرنا ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ کیسے کرنا ہے تو اس میں تو کچھ بنیادی چیزیں جو کرنے والی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو سزا ملے گی. You will be punished for that. جب آپ اسٹرکچرل ریفارمز کرتے ہیں تو اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے، اور زیادہ تر سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ کام اسی لیے نہیں کرتی کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس سے وہ ان پاپولر ہوں گی. اور جب آپ سبسڈیز ہٹاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یو بیکم ان پاپولر. اگر آپ پیور اکانومی کی طرف جائیں، اور میں کوئی ماہر نہیں ہوں جو ہے اکانومی کا، لیکن جو تھوڑا بہت ورکنگ نالج ہے اس کے مطابق آپ کے پاس پولیٹیکل اکانومی کا پورا ایک ڈسپلن شروع ہی اسی لیے ہوا ہے کہ دیٹ از ویئر پالیٹکس اینڈ اکانومی کم انٹو این ایمبریس. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو ایسے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں کہ جس میں آپ جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، اس کے اسٹرکچرل ریفارمز کی اجاز ایک سیکنڈ اجاز ایک سر رکیے. دیکھیے آپ اکنامک ریفارم کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر حکومت معاشی اکنامک ریفارم کرے گی تو وہ پینفل ہوتی ہے، لیکن جب سے 2008 کے الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد سے مسلسل IMF کے پریشر کے تحت جو پرائسز اوپر گئی ہیں پاکستان کے اندر، یوٹیلیٹی کی جو پرائسز ہیں، بجلی کی پرائس دیکھیں، گیس کی پرائس دیکھیں، ٹیلی فون کے بل دیکھیں، جو گھروں کے سارے ہیں، اور جو قیمتوں میں اشیاء میں اضافہ ہوا ہے، جو گورنمنٹ نے اپنی سبسڈیز وڈرا کی ہیں تمام چیزوں سے، وہ اسی ریفارم کا حصہ تو ہیں جس کی وجہ سے اتنا پریشر ہے. آپ کس مزید ریفارم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو وہ سزا منظور نہیں ہے تو آپ IMF کے پاس نہ جائیں. آپ جس وقت فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے فورمز پہ گئے
سب نے آپ کو IMF کا راستہ دکھایا. یا تو پھر آپ کوئی ایسا ماڈل لے کے آئیں جو میرے پاس نہیں ہے ذاتی طور پہ, اس لیے میں آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اچھا ایک سیکنڈ, یا تو ایسا ماڈل لے کے آئیں جس کے لیے آپ نے یہاں دو لوگ ہیں جو سولوشن دینے کے لیے تیار ہیں اور انور بیگ صاحب بھی اس کو سن رہے ہیں, لیکن ذرا نہیں, ہارون رشید صاحب آپ کی اگر وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہو جائے, آپ کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہو جائے, ٹھیک ہے, ڈیٹیل سے, وہ کہیں کہ ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہارون صاحب, مجھے پورا ان کا نام مسئلہ, میں تو نوکری پہ شاید نہیں, میرا تو ٹائم کا مسئلہ ہے, میں تو 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. وزیر اعظم کے 2 گھنٹے لے لیں. نہیں مجھے بتائیں میں کیا کروں. نہیں میں بالکل میں بتاتا ہوں, دیکھیے میں اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن میں چند ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ جانتا ہوں کم از کم $1.5 سے $2 بلین کی امپورٹس کم کی جا سکتی ہیں, بے شمار چیزیں. آپ کو پتا ہے وہ اب تفصیل میں جائیں گے بات لمبی ہو جائے گی, کم کی جا سکتی ہیں. روپے کی قیمت ڈالر کے اگینسٹ فکس کی جا سکتی ہے, جیسے چینی حکومت کا کنٹرول ہے اسی طرح ہونا چاہیے. روپیہ مصنوعی طور پہ سستا کیا جا رہا ہے. اسی طرح ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا مسئلہ ہے, اس میں بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 500 ارب روپے سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹیکس بڑھایا جا سکتا ہے FBR میں کرپشن کم کر کے. اسی طرح آپ BOT کی بنیاد پہ سڑکیں بنایا جا سکتا ہے 500 ارب روپے منیمم فگر ہے. ارب روپے. اچھا, اسی طرح آپ یہ جو ترقیاتی پروگرام ہے جس میں تقریباً 1/3 کھا لیا جاتا ہے, اس کی بجائے BOT کی بنیاد پہ چینیوں سے کہیں, ملائیشین سے کہیں, فرینچ سے, امریکن سے, وہ آپ کو سڑکیں بنا دیں گے. یہ تو میں آپ کو آف ہینڈ بتا رہا ہوں. اگر آپ مجھے کسی دن چاہیں تو میں 2-4 اکانومسٹ سے بات کر کے جو کنسنسس اس ملک میں بلڈ ہو رہا ہے, بہت سی اور باتیں بتا سکتا ہوں. ایک کمیٹی آپ بنائیں, لیکن روپے کی ویلیو نہیں گرنی چاہیے, اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ایک لفظ میں یہ فائنانشل ڈسپلن قائم کریں, کیبنٹ کی تعداد کم کریں, کرپٹ افسروں کو نکالیں. وہ پھر وہی جو جنرل کیانی کے حساب سے آیا کہ نہیں, تو یہ کیا میرا اور آپ کا مطالبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی افسر کرپٹ ہو تو اس کو نکالیں, اور کرپٹ لوگ اگر کوئی انکمپیٹنٹ ہے تو اس کو ہٹائیں؟ کیا یہ میرا اور آپ کا مطالبہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا میں اس پہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا جو ہارون صاحب نے کہا اس پوری لسٹ سے ایگری کرنے کے بعد. ہاں, لون ریکوری, جی لون ریکوری جو بلینز آف روپوں میں پولیٹیکل لیڈرشپ عیاشی کر بیٹھی ہے ان اے ملٹری ڈکٹیٹرشپ اینڈ ایون ان پولیٹیکل لیڈرشپ, یہ ساری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریکوری ہو جائے اور ایک رول آف لا مینٹین ہو جائے اور فائنینشیل ڈسپلن مینٹین ہو جائے, I think everybody will come on track. Okay, I have a 5-point plan for the Prime Minister. میں آپ کو دے دوں. پہلی چیز, اگر میں Prime Minister سے بات کر رہی ہوں, 10 منٹ کی میٹنگ ہو یا 1 گھنٹے کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو 10 منٹ ہی دے گا, ہارون صاحب کو دے دے گا. چلے آگے بتائیں. نہیں, پارلیمنٹ کا حصہ ہے, ایسے نہ بولیں. ہمیں ٹائم جو ہے پارلیمنٹ میں بھی ملتا ہے. پارلیمنٹ میں ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, Prime Minister صاحب سنتے ہیں. 5 پوائنٹ ایجنڈا کیا آپ کا بتائیں. پہلی چیز یہ ہے کہ Prime Minister needs to get rid of his cabinet corrupt ministers. پہلے اس کو کیبنٹ کا سائز کم کریں اور جتنے ہیں وہ کرپٹ. ابھی ہیں کتنے کیبنٹ میں؟ ابھی تو آئی تھنک 100 تک ہیں, اگر ساروں کو ملا چلا کے ایڈوائزر. اور کتنا ہونا چاہیے سائز, ریشنل سائز آئی تھنک 25 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے مشرف کے ٹائم میں کتنے تھے؟ جتنے بھی تھے, میں تو آپ کو صحیح مجھے یاد نہیں ہے, وہ بھی 100 کے قریب. نہیں مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ان کی کوالٹی نہیں ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ مجھے مکمل کرنے دیں. اگر اس وقت زیادہ تھے, اتنے زیادہ نہیں تھے, اتنا مجھے پکا یقین ہے. اور اس کی کوالٹی ان کی کوالٹی مچ بیٹر تھی. بات ساری ہے, میں کوانٹٹی اور کوالٹی کو صحیح کر رہی ہوں. آپ میرا یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں, میرے پاس 4 اور پوائنٹ ہیں, سن لیجیے. 4 پوائنٹ دے دیں گے حیدر صاحب سے. آپ کو میں ایک پلان دے رہی ہوں, اس کا نام ہے آسٹیریٹی پلان. یہ مجھے پارلیمنٹ ہی سے ملا ہے. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے ملے. یہ ان کا آسٹیریٹی پلان ہے جو انہوں نے دسمبر میں کیبنٹ نے سائن آف کیا تھا. اس میں وہ ساری چیزیں جو پرائم منسٹر صاحب اگر کر لیں تو معیشت بیک آن ٹریک تھوڑی بہت جلدی آ سکتی ہے. سیکنڈ چیز, جو تھرڈ چیز لون ریکوری کی ہے. فورتھ چیز یہ کہ جوڈیشری کے ساتھ ٹکراؤ نہ لیجیے, ان کے فیصلوں کا احترام کیجیے. اور ففتھ اور فائنل موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کی جیسے چلائیں. پارلیمنٹ کو ایک ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ نہ چلائیں, اور پارلیمنٹ سے جو تجویزیں آتی ہیں ان پہ عمل کریں, بیکاز لوگ چاہتے ہیں کہ ملک صحیح راہ پہ ترقی کریں, اور جو پارلیمنٹ میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں وہ ایکچولی صحیح ہیں. وہ آپ کے دشمن نہیں ہے, وہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہے. یہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں.